ہماری ہدایت اور ایمان کیا ہے؟ ہم مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا پتہ ایک سو کالڈ مسلم ملک کا ہے۔ اس سے زیادہ ہم نے اپنے اندر مسلمانی کو، ایمان کو، ہدایت کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ایفرٹ کیا کی ہے، کتنا وقت لگایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کو اپنے اندر سے جواب مل جائے گا میرے بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہدایت محنت کر کے اللہ کی توفیق سے پا لیتے ہیں اور پھر ہدایت کا طلبگار رہتے ہیں صحیح طریق سے، ہم ان کی ہدایت پر مزید ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اور عطا کر کے پھر انہیں مقام تقویٰ پر سرفراز کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہدایت کی حفاظت کرتے ہیں، تب اللہ ان کی ہدایت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی آیات کے لیے کہی، فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2 میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان کا بچاؤ قرآن کے ذریعے ہے، ہدایت کا بچاؤ قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن پہ فوکس کرو، قرآن پہ فوکس کرو، قرآن پہ فوکس کرو۔ ہمارا فوکس قرآن سے ہٹ گیا ہے، اور اس فوکس کے لیے اچھی صحبت، اچھی صحبت، اچھی صحبت، اچھی سنگت، اچھی رفاقت، اچھی نیبرہڈ، اچھی کمپنی، اچھی دوستی، اچھی مجلس چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وہ ایسے لوگ ہیں، یہ اب صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے صحابہ کرام کی، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ ان میں غور و خوض کرتے ہیں اور تدبر اور تفکر کرتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو قرآن کی آیتیں صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ گویا صحابہ کرام بھی ہر لمحہ حیات میں ایمان کے بڑھتے رہنے کے محتاج رہتے تھے، وہ طلبگار رہتے تھے کہ جو ایمان کا لیول ان کا موجود ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جس درجہ ایمان پر فائز ہیں اس میں اور ترقی ہوتی چلی جائے، تو ایمان پر ایمان کی خیرات ملتی رہتی تھی، اور یہ قرآن کی آیات کے ذریعے ملتا تھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔